الطاهرين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله لكم بسم الله الرحمن الرحيم وأعد لهم ما استطعتم من قوة وقال إن الله لا يغير ما حتى يغير ما بأنفسهم. جیسا کہ میں نے دعا سے پہلے گزارش کی تھی کہ دعا کی عربی کو تو آپ ڈیلی اعمال کا حصہ سمجھیے اور اس کے اردو آج کی تقریر کا ایک حصہ سمجھ لیجیے. تو یہ خیال کیجئے کہ تقریر 9:30 پہ شروع ہوئی ہے اور 20 منٹ ماہ مبارک رمضان کی وہ فضیلتیں بیان کی گئی جو مجھ جیسے گناہگار کی زبان پہ اگر آئیں تو نہ الفاظ میں وہ اثر ہوگا نہ پیغام میں وہ طاقت ہوگی. اور خود چوتھے امام کی زبانی ہم نے ماہ مبارک رمضان کی وہ فضیلتیں سنی تو الفاظ بھی اس کے معجزے والے اور پیغام بھی اس کا رمضان کی بہترین تشریح. آپ نے دیکھا کہ ابھی رمضان ختم نہیں ہوا اور امام اگلے رمضان کے لیے تڑپ رہے ہیں. آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام نے اس رمضان کی جدائی کو اس لیے اتنا بڑا مسئلہ قرار دیا کہ رمضان بوجھ بن کے نہیں آیا تھا, مصیبت بن کے نہیں آیا, شیطان کے لیے قید بن کے آیا ہوگا, مومن کے لیے تو نعمت بن کے آیا. تو وہ جا رہا تو ہم اس لیے غمگین ہیں کہ کتنی برکتیں آج ہمارے گھر سے جا رہی, کتنی رحمتیں آج ہماری زندگی سے جا رہی. پھر امام نے کہا السلام علیکہ یا ناصر, اے رمضان ہمارا سلام تجھ پر, تو ہمارا مددگار بن کے آئے شیطان کے خلاف جنگ. وہ شیطان جو کل رات کو آزاد ہونے والا, فل فلیش تیاری کر رہا ہے شیطان آج رات, کل رات سے جو اس کا مشن شروع ہونے والا. آپ سب لوگ سوائے ان بچوں کے جو یہاں پیدا ہوئے انڈیا یا پاکستان سے آئیں, چاند رات کو فل فلیش تیاریاں ہوتی ہیں کراچی میں مومنین کی اور اس سے بڑھ کر مومنات کی. مگر یہ کیا تیاریاں کریں گی جو شیطان کل رات کے لیے کر رہا ہے کہ کس کس طرح سے اسے اس پورے رمضان کا ریونج ہم سے اور آپ سے لینا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس جملے کو آگے بڑھاؤں, کیونکہ اسی جملے کا اگلا پارٹ یہ کہ مگر اللہ رحمان الرحیم, اگر اس نے شیطان کو کھلا چھوڑ دیا ہے تو اپنی ایک حجت کو بھی پردہ غیبت میں رکھا ہے جو شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد کر کے ہمیں بچاتا. اور یہاں سے ہمارا موضوع شروع ہو. لیکن ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ اس سال کم از کم امریکہ کا جو ساؤدرن بیلٹ ہے, میامی سے لے کے سان ڈیاگو یا ایل اے تک, یہاں پہ کوئی بڑا ہی میڈیکل ہو جائے تو الگ بات ہے, ورنہ کل چاند آنے والا, کل ٹمورو نائٹ چاند ہو جانا یقینی. 99 کا لفظ بھی صحیح نہیں ہے, 99.99%. لیکن میں 2-3 دن سے جو اس انداز سے بات کر رہا تھا تو اس میں ایک چیز میں بھولا بیٹھا تھا. ایک غلطی ہو رہی ہے مجھ سے سمجھیے, اور یہ تقریباً ویسی غلطی ہے جیسی آیت اللہ العظمہ آقا حسین بروجردی سے ہوئی. نہیں, یہ میں غلط کہہ گیا, اتنا عظیم مرجع آقا بروجردی جیسا عظیم مرجع. پورا انقلاب اسلامی ایران جن شخصیتوں کی وجہ سے آیا سب آقا بروجردی کے شاگرد تھے. ان سے نہیں, ان کی کتاب کا اردو ٹرانسلیشن کرنے والے سے جو غلطی ہو گئی, تقریباً ویسی غلطی مجھ سے ہو گئی. یہ غلطیاں بہت بڑی بھی نہیں ہے لیکن کبھی بڑی بن جاتی. اب وہ کیا, 30-40 سال 50 سال پہلے کراچی میں ایک مسئلے پہ ہم لوگوں نے بہت زور دینا شروع کیا, اس لیے کہ ہم نے اسی وقت ہوش سنبھالا تھا. اب وہ یہ کہ کراچی میں 90% مردے غلط دفن ہو رہے تھے. آپ کے ہاں مردے غلط دفن ہونے کا ریزن ہوتا ہے قبلہ ڈائریکشن ہی پتہ نہیں چل رہا. ہمارے یہاں پہ یہ ریزن, انڈیا پاکستان میں قبلہ کبھی مسئلہ نہیں بنا, معلوم ہے قبلہ کدھر, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ مسئلہ مومنین کرام بھول گئے تھے. اب دیکھیں یہ مومنات کا مسئلہ نہیں ہے,
پاکستان میں عورتیں میت دفن کرنے نہیں جاتی، اور اگر کوئی چلی بھی جائے تو اتنے دور دور وہ رہتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا. یہ مردوں کا مسئلہ کہ میت کو قبر بالکل فلیٹ یا سیدھا نہیں لٹایا جاتا، باقاعدہ اس کو اس طرح رائٹ سائڈ پہ کروٹ دے کے لٹایا جاتا کہ اس کا منہ اور اس کا سینہ اور اس کا پیٹ قبلے کی طرف. لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں، اب پاکستان تو بڑا اسٹیٹمنٹ ہو گیا، کراچی میتیں فلیٹ لٹائی جاتی تھی کہ اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہوتا تھا، جبکہ ہونا چاہیے اس کا فیس قبلے کی طرف. اب یہ بہت بڑی غلطی تھی، تو بہت زیادہ علماء نے اس وقت زور دینا شروع کیا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے مرنے والے کا اتنا سا حق ادا نہیں کر رہے، اسے غلط ڈائریکشن میں قبر میں سلا کے آ رہے ہو. اس بیچارے پہ تو کوئی عذاب نہیں آئے گا، وہ بے قصور ہے، مگر تم دیکھیں خمس لوگ نہیں دیتے. سمجھ میں آ گیا کہ $100 میں $20 بچانا. نماز نہیں پڑھتے کہ بھائی صبح کی نیند نہیں توڑنا. ذرا سا میت کو کروٹ پر قبلہ ڈائریکشن لٹانے میں کیا تمہارا نقصان؟ وہ حرام جو آدمی کرے جس میں اس کو کوئی فائدہ ملا ہو تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا. یہ والا حرام اس سے لیک آف نالج ہو. تو اب وہاں پہ یہ مسئلہ جو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ ہمارے یہاں تو 200 سال سے ایسے ہی مردے دفن ہو رہے ہیں. اور پھر اپنی طرف سے لوگ ایک لسٹ نکال لیتے جی اتنے بڑے بڑے علماء ان کے سامنے یہ ہوتا رہا، وہ آج تک کچھ نہیں بولے. آپ کہاں کے بچے کچے آ کے یہ بات کر رہے ہیں؟ میں نے ان تمام بڑے بڑے علماء سے رابطہ کیا جو اس وقت زندہ تھے. انہوں نے کہا غلط بیانی کی جا رہی. بہت کم ایسی میتیں تھی کہ ہم قبر کے اتنا قریب گئے ہوں جو بہت ہی امیڈیٹ فیملی ہے وہاں ہم نے بولا، باقی تو نہیں. چند لوگ میت اتارتے ہیں، باقی لوگ ایک کونے میں کھڑے ہوتے. تو خیر بات یہ ہوئی. تو پھر سوال کرنے والے کے سوال کو میں نے ٹھیک کہا، کیا یہ آپ کو حق ہے کہ آپ اگر کسی بالکل نئے اور بچے کچے کی زبانی کوئی مسئلہ سنیں تو اسے آپ کنفرم ضرور کرائیے، اور خاص طور پر ایسا مسئلہ کہ جس میں آپ کا سالوں کا طریقہ غلط ثابت ہو رہا، تو یہ نئی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا حق ہے. دو چیزیں ایک مومن کا حق ہے جس پہ میں آج تک کبھی نہ میں نے برا مانا نہ ناراض ہوا. اگر ایک مومن آ کے کہتا ہے مولانا آپ چند دنوں کے لیے یہاں آتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ آپ کا کیریکٹر کیا ہے، تو ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہ غمگین ہونے کی بات نہیں، یہ خوشی کی بات ہے. تمہارا حق ہے، یہ تمہارا رائٹ ہے. یہ جب تک کہ تمہیں نماز پڑھانے والے کے کردار کے بارے میں سیٹسفیکشن نہ ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے. اور دوسرا یہ تمہارا حق ہے کہ اگر کوئی ایسا نیا مسئلہ تمہیں پتہ چلے تو یقیناً یہ تحقیق کرو، اور خاص طور پر ایسا مسئلہ کہ جو معاشرے میں سالوں سے چلا رہا اور اس سے ہٹ کے کوئی بات کہے، وہ تمہارا رائٹ ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک. اب یہ وہ زمانہ تھا کہ پاکستان میں تقلید کا اتنا زور جسٹ اسٹارٹ ہوا تھا. آغا حسین بروجردی کا زمانہ تھا، ان کی کتاب توضیح المسائل تھی، اردو میں کھول کے رکھ صاف صاف اس میں لکھا تھا مسئلہ ٹھیک، بات ختم ہو گئی. اچھا لیکن نہیں ماننے والوں نے پھر بھی نہیں مانا، لیکن جو معقول آدمی تھے جن کو مرجع کی عظمت پتہ تھی، کہا ٹھیک ہے، انہوں نے لکھ دیا تو ختم بات. اور ہم ہی لوگوں نے اس کتاب توضیح المسائل کو بہت پروموٹ کیا. اس سے پہلے ہمارے ایک کتاب چلتی تھی تحفۃ العوام، جس کی اہمیت اسٹل ہے، مگر توضیح المسائل جو ہے وہ الگ چیز. اب جب یہ سلسلہ چلا تو ٹھیک، اس میں پھر ایک مرتبہ عجیب واقعہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ ہم ہی لوگوں نے لوگوں کو توضیح المسائل پڑھنے کا شوق دلایا. آغا بروجردی نے اپنی کتاب، یہ کتاب فرسٹ ٹائم آغا بروجردی نے لکھی تھی، توضیح المسائل لکھی تھی ایران والوں کے لیے. تو بعض اوقات کسی مسئلے کو بہت سمپل کرنے کی خاطر ڈیٹیل میں لوگ نہیں جاتے. جیسے ہمارے ہاں کسی نے آگے پوچھا مولانا فطرہ کتنا، ہم نے کہا $10. اصل چیز تو ڈیٹیل ہے کہ فطرہ 6.6 پاؤنڈ آٹے کی قیمت ہوتا ہے. ذرا یہ دیکھیے کہ آپ کے یہاں آٹے کی کیا قیمت ہے، جو قیمت بنے وہ فطرہ، اور احتیاطاً تھوڑا بڑھا کے دے دی. تب بھی آخر میں جا کے خلاصہ وہی $10 نکلا، یہ $15. اور یہ کہ بہت سمپل مومن ہے، ہم نے شروع سے ہی اس کو $15 یا $10 بتا دی. تو یہ اکثر طریقہ ہے کہ جو آدمی زیادہ ڈیٹیل کو نہیں برداشت کر سکتا، اس کو بہت ہی شارٹ اور سمپل آنسر. آغا بروجردی نے بھی یہی لکھا
کہ میت کو قبر میں اس طرح دفن کرنا، اس طرح دفن کرنا ہے کہ نارتھ ساؤتھ. اچھا ایران میں قبلہ نارتھ ساؤتھ بنتا، پاکستان میں قبلہ ایسٹ ویسٹ بنے گا. اب کتاب کے اندر جو ہے جو خاص ایران کے لیے لکھی گئی تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ والی ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ چہرہ اور سینہ قبلے کے رخ کرو، ان کا شمال کی جائے. اب توضیح ہم نے لوگوں کو پڑھوائی، وہی بچے توضیح لے کے قبرستان میں کھڑے ہو. مرجع نے لکھا ہے کہ نارتھ کی طرف اس کو دفن کرنا ہے، یہ ساری خبریں غلط ہے، اس کو جو ہے وہ چینج کیا جائے 90 ڈگری کے اینگل پر. وہاں سمجھانا مشکل ہو گیا کہ بھائی یہ مرجع نے خاص ایران کے لیے کتاب لکھی، تو بجائے اس کے کہ وہ قبلے کا لفظ لاتے، عام ایرانی کو سمجھانے کے لیے نارتھ ساؤتھ کا انہوں نے لفظ لکھ دیا. کہا نہیں، آپ ہی نے کہا مرجع کی کتاب میں جو عمل کرو اس میں تو نارتھ ساؤتھ لکھا ہو. ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. چنانچہ بعد کے سارے ایڈیشن جب ہم لوگوں نے خبر دی نجف اور قم کے مراجع کو کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے، انہوں نے کہا مسئلہ قبلہ ہو تو کیوں آپ نے شمال جنوب لکھا؟ کہا کیونکہ ہمارے یہاں یہ. تو پھر ہم لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ کتاب خالی آپ کے یہاں نہیں، اب یہ انڈیا میں، پاکستان میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں بھی چھپ رہی، تاکہ نارتھ ساؤتھ کا چکر نکالیے اور آپ صرف یہ لفظ ڈال دیجیے قبلہ. تو انہوں نے یہ لفظ بدلا، ہم لوگوں کی اسپیشل ریکویسٹ. لیکن جو آغا برادری سے غلطی ہوئی وہ ان کی غلطی تو نہیں تھی، ٹرانسلیٹر کی تھی. بس یہی غلطی مجھ سے 2 دن سے ہو رہی کہ جمعے کی عید کل جمعرات جو ہے وہ چاند رات ہے. لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ تقریریں کچھ لوگ لندن میں بھی سن رہے ہوں، اور کچھ مثلا پاکستان میں بھی ایک آدھ ہے کوئی ایسا، اور امریکہ کے نارتھ کے اندر. تو نیو یارک کے لیے جمعے کی عید کنفرم نہیں آتی، وہاں خالی چانسز ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سیٹرڈے ہی کی عید ہو سکتا. مونٹریال میں تو تقریباً یقینی بات ہے کہ سیٹرڈے کو عید ہونی چاہیے، ٹورنٹو بھی ہو سکتا ہے سیٹرڈے. تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ 2 دن سے جو بات ہوئی اور آج بھی وہی بات ابھی ہونے والی، اب شروع ہونے والی، کہ کل چاند رات ہے، پرسوں عید کا دن ہے. یہ صرف جہاں پہ میں بیٹھا ہوں لاس اینجلس، خاص میں وہاں کے لیے بات کر رہا ہوں. میں ہیوسٹن اور میامی کی ذمہ داری بھی نہیں لے رہا ہوں. اور یہ بہت اہم مسئلہ بن گیا تھا، اس لیے کہ میرے پاس سوال آ گیا نیو یارک والے کا کہ کیا کنفرم ہے جمعے کی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی. تو یہاں والوں کے لیے تقریباً کل کی عید کنفرم. اب ذہن میں رکھیے گا 2-3 چھوٹے اعلانات. 2 دن سے بیچارے ہمارے اعلان کرنے والے نوجوان تشریف نہیں لا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر کل رات کو نماز عشاء کے بعد تک عید کے چاند کی اطلاع نہیں ہے تو ہم لوگ پھر وہی اعمال کریں گے جو رمضان کے اعمال ہے، یعنی دعا افتتاح، 30th نائٹ کی دعا اور لاسٹ 10 نائٹس کی دعا. بیچ میں جس وقت کی خبر اگر آ جائے تو وہاں پہ روک دیں. جب تک کہ نیوز نہیں آئے گی ہم کل اسے رمضان کی رات ہی کنسیڈر کریں. تو کل شب جمعہ بھی ہے، پہلے شب جمعہ کی اعمال ہوگی، یعنی دعائیں تو ہے. پھر اگر چاند کی اطلاع آ گئی رات کے 9 بجے تک تو دعا افتتاح ختم. پھر 10 راتوں کی دعا ختم، پھر رمضان کی کوئی دعا نہیں ہوگی. پھر 9 بجے رات کو ہماری مجلس شروع ہو جائے گی اور 9:45 9:50 پہ ختم ہوگی. 10 منٹ کے وقفے کے بعد شب عید کے اعمال جو تقریباً آدھے گھنٹے کی. تو اگر چاند کی اطلاع 9 بجے سے پہلے آ گئی تو شب جمعہ کے اعمال ہوں گے، دعا افتتاح نہیں ہوگی، تقریر ہوگی اور تقریر کے بعد عید نائٹ اعمال شروع ہوں گے. اور اگر یہ نیوز نہیں آئی تو شب جمعہ کے بعد رمضان کے اعمال شروع ہوں گے، پھر میری مجلس تقریر شروع ہوگی اور تقریر کے اینڈ تک اگر اطلاع آ گئی چاند کی تو ہم شب عید کے اعمال کریں گے. تو اب یہ آدھے گھنٹے کا فرق پڑے گا. تقریر کل رات 9 بجے بھی شروع ہو سکتی اگر نیوز پہنچ گئی موم سائٹ کی، اور 9:30 بھی تقریر شروع ہو سکتی ہے اگر یہ نیوز نہیں پہنچی تو دعا افتتاح وغیرہ ہم کو سب پڑھنا. تو اسی اعتبار سے آپ پلان کر کے آئیے. بعض مومنین ایسے ہیں جو خاص مجلس کے لیے آ جاتے ہیں، 9:30 ان کے ذہن میں ہے، لیکن اگر چاند کی خبر آ گئی تو 9 بجے تقریر شروع ہو، اور نہیں آئی تو رمضان کی دعا افتتاح کے بعد تقریر شروع ہو. تقریر ختم ہوتے تک بھی اگر اطلاع آ گئی تو شب عید کے اعمال ہوں گے جو خود بہت امپورٹنٹ اعمال ہیں. بعض علماء جملہ کہتے ہیں، یہ ہمارے مجتہدین نہیں، عام علماء. عام کا مطلب یہ ہے کہ بہت چھوٹے لیول کے بھی نہیں ہیں، حجت الاسلام سے ایک ڈگری اوپر.
وہ یہ کہتے ہیں ان کا نظریہ کہ پورے رمضان کے اعمال سے زیادہ اہم شب عید کے اعمال ہوتے ہیں. ایک تو چوتھا امام نے دعا مانگی کہ اے خدا جو کچھ رمضان کی برکتیں جا رہی ہے سب ملا کے عید کے دن ہم کو دے. اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان میں آپ اعمال کرتے ہیں مجرم بن کر, عید میں اعمال ہوتے ہیں حق کی طرح سے. بہت اس لفظ کو اسٹرانگ میں مت لیجیے. امام نے خود کہا کہ عید کی رات ایسی ہے کہ جیسے کسی پورا مہینہ کسی کے لیے کام کیا, آج اس کو سیلری ملنے کی تاریخ, آج اس کا ایک حق بن رہا. یعنی خدا ہم نے 30 دن بہرحال 29 دن عبادتیں کی, روزے رکھے, تیری خاطر آج ہمارے اجر ملنے کی رات ہے. آج مومن ذرا سا یعنی پراؤڈی بن کے تو نہیں کہوں گا لیکن بہت کانفیڈنس کے ساتھ بارگاہ الہی میں جائے. 23 رمضان کو تو بہت مجرم ہے, گناہ گار ہے, سارے سال کے گناہ ہیں, پتہ نہیں ابھی معاف ہوئے کہ معاف نہیں ہوئے. تو بعض اب ایک لفظ اگر آپ نے سنا ہو تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. علم عرفان والے علماء کا یہ کہنا کہ عید کی رات کے اعمال اور عید کی رات کی دعائیں جو ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں اور ان کے فوائد اور بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب وقت نہیں ہوتا یہاں اہل میں لوگوں کے پاس, اہل میں پورا ویسٹ, ورنہ دعا 45 جو آج ہم نے پڑھی, اس کے بعد دعا نمبر 46 جو آج عید کے دن چوتھے امام پڑھتے ہیں, اس میں عید کو سمجھایا عید کسے کہتے ہیں. جیسے واٹ از رمضان, یہ اس دعا میں امام نے سمجھایا جو رمضان کی آخری رات میں پڑھتے ہیں. اسی طرح عید کی ڈیفینیشن امام نے دی ہے نیکسٹ دعا. تو عید بہت اہم اور شب عید بہت اہم, تو اس کے اعمال کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ. لیکن یہاں کے ورکنگ ڈیز کا ایسا مسئلہ, بچوں کے اسکول کا ایسا مسئلہ, پھر وہ مومن آ جائیں گے کہ مولانا آپ آج رات مجلس پڑھنے کے بعد کیا کریں گے اور کل کیا کریں گے, کیا پلان ہے آپ؟ تو سوئیں. لیکن مولانا ہم تو کام پہ جائیں گے, ہمارے بچے اسکول جائیں گے. اس لیے میں بہت ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ اگر اجتماعی طور پہ نہ کر سکے تو گھر میں جب موقع ملے, عید کے دن پلٹ کے دیکھ لیجیے گا صحیح کاملہ 46 نمبر کی دعا کا خلاصہ کیا. لیکن یہ عید ہو, شب عید ہو, ہمارا ذرا سا حق بنتا ہو. ویسے تو مومن کبھی اللہ کے سامنے اس طرح سے نہیں جائے گا, جیسے پٹھان آتا ہے اپنا قرضہ مانگے اس طرح تو کبھی نہیں جائے گا مومن, لے کے ذرا سے سیلف کانفیڈنس کے ساتھ جائے گا. پھر اصلی عید تو وہ ہے کہ جس دن ہمارے زمانے کا امام آئے گا. یہ چھٹے امام کی وہ روایت ہے جو آپ کو یا کل سنا دی جائے گی یا پرسوں عید کے خطبے. جب ہمارا آقا, ہمارا مولا, ہمارا والی, ہمارا سرپرست جو اس وقت ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا, لیکن وہ ہمارے درمیان, اور اگرچہ پورا ماہ مبارک رمضان میں ایک جملہ بار بار دہراتا رہا, لیکن پھر بھی جس چیز کو ذرا سا میں کنڈیم کرتا رہا اس چیز کی بھی اپنی ایک ویلیو. میں کنڈیم اس بات کو کرتا رہا کہ آپ بہت زیادہ ریلائی نہ کریں سائنس آف ظہور پر, لیکن بہرحال سائنس آف ظہور کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. ایسا بھی نہیں کہ ان کو اٹھا کے نعوذ باللہ کہیں پھینک دینا. البتہ یہ 2 غلطیاں ہیں جن میں سے پہلی غلطی یہ ہے کہ سائنس آف ظہور پہ اتنا ریلائی کر دے کہ کبھی یہ خیال آ جائے کہ ابھی تو امام نہیں آ سکتے کیونکہ فلاں سائن پوری نہیں ہوئی. جیسے سفیانی کا آنا ایک یقینی سائن, ابھی سفیانی تو آیا نہیں ہے تو امام کہاں سے آ جائیں. یہ والا جب عقیدہ بن جاتا ہے سائن آف ظہور پر کہ جب تک کہ یہ سائن پوری نہیں ہوگی امام نہیں آئے, یہ غلط. جو توبہ کے حوالے سے بھی ہم کو میسج دیا گیا کہ توبہ کے بارے میں بھی ہے نا سمجھنا کہ بوڑھے ہو گئے تو توبہ کریں. توبہ کا تعلق موت سے ہے, موت کسی وقت بھی آ سکتی. تو سائن آف ظہور کے حوالے سے جو 2 غلطیاں ہوتی ہیں اس لیے میں کنڈیم کر رہا ہوں, ورنہ سائن آف ظہور کی بڑی اہمیت. کوئی تو وجہ ہے کہ معصوم نے 10,000 سائنس بتائیں. تو پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس پہ اتنا ریلائی کر کہ ہم سچے امام کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ پہلے سائن پوری نہ ہو. امام اعظم نے کہا مولا آپ کو کیسے امام مانی, ابھی سفیانی کہا آیا کہ آپ آ گئے, یہ والا. اور دوسرا یہ ہم شیعوں میں ذرا کم ہوگا
لیکن دوسرا سائن آف ظہور پہ اتنا بھروسہ کر لینا کہ جو سائن ہمارے سامنے آ گئی کتاب میں لکھی ہوئی، ہم نے کہا یہ ہو گئی پوری، اب تو امام کو آ جانا چاہیے. اس کو میں نے کنڈیم بھی کیا اور اس کی لاجک بھی آپ کو بتائی کہ ایک سائن 10 15 مرتبہ پوری ہو سکتی ہے. اور سوائے ایک جو کل میں نے پڑھی تھی سائن آف ظہور نص زکیہ کی شہادت، جس میں امام نے کہا اس کے within 15 days میرا بیٹا ہے. باقی جو کنفرم سائن بھی ہے جو ریپیٹ بھی نہیں ہوگی، اس کے بارے میں بھی صرف یہ جملہ ہے کہ اس کے بعد امام آئیں. بٹ واٹ از دا ڈیفینیشن آف بعد؟ قرآن نے قیامت کی ایک سائن بتائی. قرآن 54 نمبر کا سورہ، 55 نمبر کا سورہ تو آپ بہت پڑھتے ہیں، سورہ رحمان، اس سے پہلے والی وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّتِ الْقَمَرُ. دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو قیامت قریب آ گئی. کتنے سال گزر گئے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے؟ 1440. 1450 سال پہلے ایک سائن پوری ہوئی. خدا نے کہا دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہوا، قیامت قریب آ گئی. قرآن کی نگاہ میں نیئر کے معنی کبھی ہوتے ہیں 1000 ایئر 2000 ایئر. تو اگر کسی نشانی کے بارے میں کہا گیا اس کے بعد امام آئیں یا امام کا آنا قریب ہو گیا ہے، تو اللہ کے پاس تو ملین بلین کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. 1 ملین سال تو کچھ نہیں ہوتا. تو قریب کا مطلب یہ نہیں کہ کل، وہ صرف ایک سائن ہے نفس زکیہ. باقی جو سائن کنفرم بھی ہو جائے کہ یہ وہی سائن ہے اور آخری مرتبہ یہ ریپیٹ بھی نہیں ہو، اس میں بھی امام نے کیا کہا اس کے بعد ہمارا بیٹا آئے گا. تو بعد کا مطلب نیکسٹ ڈے نہیں، نیکسٹ آور نہیں، 1000 سال بھی ہو سکتا ہے. جیسے بعض واقعات میں ہے نا کہ آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کو امام زمانہ ایک سائن قرار دی. ان کے بعد میں آؤں گا 1991 92 میں آغا خوئی کا انتقال ہوا تھا جب میرا عشرہ چل رہا تھا یہاں سفر. تو اس کی ایک مجلس میں نے وہ واقعہ پڑھا بھی تھا. اب اتنے سال بھی گزر گئے ہیں اور آغا خوئی کی تقلید کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، تو اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن لفظ تھا ان کی مرجعیت کے بعد. تو بات کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر یہ مرجع بنے اگلے دن امام آ گئے، 2000 سال بھی بعد بھی امام آئے کہ یہی کہا جائے گا آغا خوئی کے بعد آئے. تو سائن آف ظہور میں پرابلم یہ صرف ایک سائن ایسی ہے نفس زکیہ. مگر دوسری وارننگ میری سن لیجیے. 2 چیزیں میں نے کہا نا، ایک تو سائنس اہمیت ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا، ریلائی بہت زیادہ نہ کریں. نمبر دو کسی بھی اپنے زمانے کی پرسنالٹی کو ان نشانیوں پر پورا نہ اتاریے جو روایتوں میں آئی. اب یہ ہیومن نیچر تو ہے لیکن اس ہیومن نیچر پہ کنٹرول کیجیے. مثلا کوئی بہت ہی اچھی، کوئی بہت ہی ریوولوشنری، کوئی بہت ہی اسلام کو سروس دینے والی پرسنالٹی آ گئی اور آپ نے فوراً کہہ دیا کہ وہ جو روایتوں میں ہے کہ سید حسنی یا سید خراسانی آئیں گے، یہ وہی نہیں. اپنے زمانے کی شخصیات کو جس طرح خود امام زمانہ کے بارے میں کہنا غلط یا میں خدا امام زمانہ لگ رہے ہیں. اچھا لگ رہے ہیں کہ لفظ بھی صحیح چل جائے گا لیکن یہ بھی نہیں چلنا چاہیے. اسی طرح اپنے زمانے کی ان شخصیات کو، یہ آج کل ہمارے یہاں بہت ہی نارمل پریکٹس ہو گئی اور اس کے اندر بعض لوگوں کو اس لیے موقع ملا یعنی انہوں نے اس کا ایڈوانٹیج لیا کہ روایتوں میں آخری زمانے کی کچھ پرسنالٹیز بتائی گئی ہیں، ہیروز اینڈ ویلنز. نام کسی کا نہیں آتا، نشانیوں میں نام نہیں آتا. سید حسنی جن کو سید خراسانی بھی کہا گیا ہے روایتوں، کیا ہے اس میں صرف ایک میسج ہے، وہ سید ہوں گے یا امام حسن کی اولاد میں یا خراسان کے علاقے سے ان کا تعلق ہو. خراسان کے علاقے سے امام حسن کی اولاد میں پتہ نہیں کتنے نیک سید گزرے. ہر زمانے میں ہر دور کا انسان اپنے زمانے کی کسی شخصیت کو وہ یہ کہتے تھا یہ سید حسنی یا سید خراسانی. نہیں، اس کے اندر 50-50 والی بات بھی نہ کہی جائے، اس سے بھی کم رکھیے.
دیکھیے اب کون کون سی بہت اہم پرسنالٹیز آخری زمانے کی ہیں. سید حسن، سید یمانی. ایران کے ریولوشن کی وجہ سے خراسان کا علاقہ جو ہے وہ ذرا مومنین کے لیے بہت زیادہ ایکسیسیبل ہو گئے. زیارت کے لیے بھی لوگ جانے لگے. ہمارے ویسٹ کے بچے تعلیم حاصل کرنے میں قوم کے حوضہ علمیہ میں جانے لگے، اور دنیا کے میڈیا میں بھی ایران اتنا کھل کے آ گئے. مگر روایتوں میں آخری زمانے کے یمن کو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ قرار دیا، بلکہ بعض علماء کی ریسرچ ہے کہ یمن آخری زمانے میں ایران سے زیادہ امپورٹنٹ بنے. لیکن خیر میں یہ بات نہیں کہتا ہوں، یمن بھی بہت امپورٹنٹ، بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ سب سے زیادہ امام زمانہ کی فوج میں یمن کے لوگ شامل ہو. تو ہمارے بزرگ علماء کا ایک طریقہ تھا کہ اگر ان کے لیے پاسبل ہوتا تھا تو وہ اپنی زندگی کا آخری وقت یمن میں جا کے گزارتے. بہت اس کی اہمیت ہے. شاید میں نے لاسٹ ایئر کہا تھا، یہ شاید اس سال کے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو میں تقریریں اتنی کر رہا ہوں اور آپ ذرا سن بھی رہے ہیں، آج کی دنیا میڈیا کی دنیا، اور میڈیا میں بھی ویژول ایسپیکٹس. آپ 1000 صفحے کی ایک کتاب کربلا پہ بچے کو پڑھائیے اور ایک 90 منٹ کی ڈاکومنٹری دکھا دیجیے، وہ زیادہ افیکٹو ہوگی. ایران میں خاص طور پر اور عراق میں بھی مجھے اس سال زیارت میں سڑک پہ جگہ جگہ وہ جو اسٹال بنے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ میپ نظر آئے. ایران میں تو خیر میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جب امام آئیں گے تو اس وقت دنیا کا کیا نقشہ ہوگا، کہاں سے امام جہاد شروع کریں گے، کہاں کہاں کی فوجیں امام کو جوائن کریں گی. کچھ مکے میں آئیں گی، کچھ مدینے میں آئیں گی، کچھ کوفہ میں آئیں گی. انڈیا اور پاکستان کی میجورٹی کوفے میں آ کے امام کو جوائن کرے گی، مکے میں. اور پھر کہاں کہاں پر امام کی اپوزیشن ہوگی، کہاں کہاں سے امام کو ہیلپ ملے گی. اور وہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے کہ کلر کوڈنگ، بھئی مثلا یہ گرین کلر ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو امام کو اس وقت فیور کریں گے. یہ ریڈ کلر ہے، پھر یہاں سے فوجیں جائیں گی. ایک صرف ایک نگاہ آدمی نقشے پہ ڈالتا ہے، اس کے ذہن میں پورا خاکہ سا آ جاتا ہے جو میں 200 تقریروں میں آپ کو سمجھاؤں گا. جا کے ایک نگاہ میں پتہ چل گیا یمن کتنا امپورٹنٹ، ایران کتنا امپورٹنٹ، انڈیا اور مکران کتنا امپورٹنٹ. میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس میپ کا اردو یا انگلش ٹرانسلیشن ہو جائے اور ہمارے بچے جوانوں کے ہاتھ میں یہ چیز بھی آ جائے. انٹرنیٹ پہ بھی ڈھونڈا میں نے، اس طرح مجھے ملا ہوگا ضرور. اب اگر وہ آپ نقشہ کبھی آپ نے دیکھا ہو اور وہ کافی حد تک اکارڈنگ ٹو روایات بنایا گیا، یہ جملہ بھی کہنا ضروری. بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں ہیں جو بالکل نان سینس، لیکن یہ واقعاً یمن اس میں بہت ہائی لائٹ کیا گیا. تو یمن بھی بہت اہم. اور اب تو کچھ یمن کے ایسے حالات اس وقت بن رہے ہیں کہ اب بہت سارے شیعوں کی بھی اٹینشن یمن کی جانب ڈائیورٹ ہوئی ہے کہ یمن ہے کوئی چیز. یمن سے جو آئے گا سید یمانی بہت امپورٹنٹ. لیکن بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی اور ٹائم ختم ہو گیا تقریر کا. لیکن یہ جتنے بھی آخری زمانے کے اچھے آدمی ہوگی جن کو ہم ہیروز کہہ رہے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی نام روایت میں نہیں. بہت ہی کوئی ضعیف روایت میں ہو اس میں تو 313 کے بھی نام، لیکن اتنی ضعیف روایت ہوگی کہ ضعیف میں سے بھی ضعیف. باقی ہمیشہ بس ایک اشارہ ہوتا ہے یمن، خراسان، سید حسن، شہید کوفہ، یہ سارے اشارے. اور دوسری جانب اسی طرح جو بری پرسنالٹیز، سفیانی، یہی پتا چلا کہ ابو سفیان کا ماننے والا. سفیانی کا مطلب جیسے آپ میں سے اگر کوئی پاکستان کے سندھ کے علاقے سے واقف ہے، سندھ، ہمارے ہندوستان میں جعفری کہتے ہیں چھٹے امام کی اولاد والے، سندھ میں جعفری کہتے ہیں جو چھٹے امام کو مانتا ہو، سید نہیں ہوتا. سندھ کا جعفری اور یو پی کے جعفری میں بہت فرق. تو اسی انداز سے سفیانی
اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ابو سفیان کی اولاد میں کوئی، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا ابو سفیان سے کوئی تعلق نہ، مگر عقیدے میں، نظریے میں وہ وہی عقیدہ رکھتا ہو جو ابو سفیان کا، وہ سفیانی کہا گیا۔ یا دجال، خود دجال، دجال کے بارے میں نام نہیں آیا ہے، دجال ایک دھوکے باز، ایک فریبی، ایک مکار آدمی، تو وہ معصوم نے اس میں بڑی احتیاط کی کہ شخصیت کو اسپیسیفائی نہیں ہونا چاہیے، تو اپنے زمانے میں بھی اس بات کا خیال ہم کو رکھنا۔ وہ بڑے بڑے ہمارے قابل قدر علماء بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، نوجوانوں کو بڑا شوق ہوتا، جہاں کوئی ایسی شخصیت سامنے آئی روایتوں کو ٹٹولا کا یہ وہی، بس یہ کہنا جو ہے نا، یہ دشمن کو ایک موقع دیتا ہے ہمیں گمراہ کر دے۔ اور میں تو خیر اتنی عمر بھی اب رکھتا ہوں کہ اتنی ایسے کتنے ہی شخصیات کو میں نے دیکھ لیا جنہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ ہم سید حسنی ہیں یا خراسانی ہیں یا شہید کوفہ یا کیا، ان کا اتنا رول تھا اس زمانے کی پالیٹکس میں اور اسلام کی خدمت، لوگوں نے کہا یہ وہی، پھر ان کا انتقال ہو، بات وہیں کی وہی رہی۔ تو یہ والی چیزیں جو ہے نا کسی ایک موقع پر دشمن کو چانس دیتے کہ اتنا کنفرم طریقے سے وہ بنا دے گا اس کو سید خراسانی، اور پھر وہ جب مارا جائے گا تو یہ ثابت ہوگا کہ جیسے امام مارے۔ روایتوں میں جملہ ہے کہ چھٹے امام نے کہا کہ آخری زمانے میرے بیٹے کی موت کی خبر دنیا میں پھیلے، یقین نہ کرنا، مگر لوگ یقین کر لیں، یہ امام کا جملہ۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی پرسنالٹی آنے والی جو امام نہیں ہوگی اس کو زبردستی امام بنایا جائے۔ اور یہاں سے میں کل والی بات سے تھوڑا جا کے مل گیا، لیکن خاص باتیں دو کہ کبھی بھی اپنے زمانے کی کسی بھی قابل احترام سے قابل احترام شخصیت کو ان پرسنالٹیز سے نہ ملائیے جن کا امام زمانہ سے تعلق، اور نشانیوں میں بہت زیادہ ریلائی بھی نہ کریں اور ان کی امپورٹنس کو کم بھی نہ ہونے۔ اب یہاں پہ آئیے ایک حدیث جس میں جو کل کی حدیث کا ریمیننگ پارٹ، محمد والد محمد صلوات میں آپ کو کئی جگہ پہ اتنی زحمت سے بھی بچانا چاہ رہا تھا، اسی لیے کئی ایسی حدیثیں ابھی میں نے پڑھی کہ دل چاہ رہا تھا اس امام کا نام لے لو، لیکن کہا کہ پھر آپ کو درود بھیجنا پڑے گا، اور آپ حضرات فی الحال اتنا ہی عبادتوں میں تھکیں کہ خالی اپنی نیت پر درود کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے پا رہے ہیں۔ میں آپ کی تھکن کا خیال کر رہا ہوں، بے شک آپ کہیں گے مولانا تھکن کا خیال درود کی شکل میں نہ کریں، ٹائم کی شکل میں کریں، خیر وہ بھی میں کرتا ہوں، لیکن کل کی جو ایک آدھی حدیث آئی تھی، من وقت ہو کذب، جس نے میرے بیٹے کے ظہور کا ٹائم جو ہے وہ فکس کر دیا یا بتا دی، اس کو جھٹلاؤ، کہا تم جھوٹ بول رہے۔ اور پھر امام نے اسی کانٹیکس میں اگلا جملہ ہے، یہ حدیث یہاں کمپلیٹ نہیں ہوئی، فرمایا حلق المستعجل ونجس صابر، میرے بیٹے کے لیے وہ لوگ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے جو جلدی کریں گے میرے بیٹے کی ظہور۔ ارے صبح شام روز و شب اٹھنے بیٹھنے میں ہمیں دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ امام جلدی آئیں، اور چھٹا امام کہہ رہا حلق المستعجل، جلدی کرنے والے مارے گئے۔ نجس صابرون، جو صبر کریں گے صرف وہی نجات پائیں۔ اور جلدی کا مقصد یہ کہ آپ نے اتنی ساری نشانیاں اپنے سامنے پوری کر دی، اور پرسنالٹیز بھی بن گئی کہ یہ ہے سید حسنی، وہ ہے سفیانی، وہ ہے دجال، ابھی کوئی امام نہیں آتا۔ یہ بے چینی آپ کو جھوٹے امام کی طرف لے جائے گی۔ پوری شیعہ تاریخ جتنے لوگوں نے جھوٹے اماموں کو مانا، ہمارے سامنے بہائی مذہب ہے لیکن بہائی مذہب سے پہلے بھی بہت گزرے، وہ سب ایسے ہی لوگ تھے، جلد باز، امام پہ یقین تھا، جلدی بہت تھی۔ چنانچہ جب امام نہیں آ رہے تو جلدی کی وجہ سے جس نے امامت کا دعویٰ کیا زیادہ تر ایسے گمراہ کر گئے۔ بات یاد رکھیے، جھوٹے نبی زیادہ تر اہل سنت میں پیدا ہوئے، بلکہ زیادہ تر کے سبھی ان میں پیدا ہوئے۔ ہمارے یہاں جھوٹے نبی کا گزارا ہی نہیں۔ ایک اعلان خطیر خم نے قیامت تک کے لیے جھوٹے نبی کا دروازہ بند کر کے رکھ دیا، لیکن جھوٹے امام وہ زیادہ ہمارے یہاں پیدا ہوئے۔ تو اب یہ جو جھوٹے امام پیدا ہوئے انہوں نے اسی بات سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ چیزوں میں آپ کو صبر کرنا۔ اب سنیے ایک آخری بات، اور وہ یہ
کہ روایتوں میں ظہور امام کو بہت زیادہ موت سے تشبیہ دی گئی. کہا کہ جس طرح موت برحق ہے آ کے رہے، کوئی 1000 سال کا ہو کہ 1,00,000 سال کا ہو کروڑ مرے گا ضرور، اسی طرح ظہور امام برحق اور یقین. جس طرح موت کے لیے کوئی نشانی کنفرم نہیں، یہ نہیں ہے کہ اگر 3 ہارٹ اٹیک ہوئے تو اس کا مرنا یقین. ایسے ایسے لوگ کہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ان کو بہت پہلے مر جانا چاہیے، پتہ نہیں کیسے اب تک زندہ، وہ جی بھی رہے ہیں، زندہ بھی ہیں، ان کے ڈاکٹر مر چکے ہیں جو کہہ چکے تھے کہ یہ مر جائیں گے. ساری نشانیاں پوری ہو گئی اور وہ آدمی نہیں مر. اور ایسے جوان ہٹے کٹے فزیکلی فٹ، ہر میڈیکل ٹیسٹ میں پاس، سوال ہی نہیں ابھی موت آنے میں، اور وہ ایک دم سے چلتے چلتے گرے اور مر گئے. یہی تھا ظہور امام کا مسئلہ. سینکڑوں نہیں ہزاروں نشانیاں پوری ہو جائیں پھر بھی ابھی امام نہیں آئے. ہو سکتا ہے ایک بھی نشانی پوری نہ ہو اور امام آ جائے، تو پھر نشانیوں کا فائدہ کیا ہوا؟ وہی جو موت کی نشانیوں کا. کہا کہ موت کی ہر نشانی کم از کم یہ ہے کہ آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے تو سیریس کر دیتی ہے. ہارٹ اٹیک کے بعد اتنے لوگوں کو میں نے نیک ہوتے دیکھا. لوگ کہتے ہیں مولانا مگر یہ بھی بتا دیا کتنے دنوں کے لیے. خیر وہ کتنے دنوں کی بات چھوڑی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو شریف ہو جاتے ہیں نا. بڑھاپے میں کتنے لوگوں کو ہم نے نیک ہوتے دیکھا. یہ سب موت کی نشانیاں ہیں لیکن یقینی. تو ہر نشانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دیکھ کے چیک کرو کہ آج اگر امام آ جائے تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ امام کے سامنے چلے جائیں. ظہور امام کی نشانی، ورنہ تو اتنی ساری آج کل پوری ہو رہی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے ہمارے دادا کے زمانے میں 80 سال ان کی عمر، پورے 80 سال میں ایک نشانی کہیں پوری ہوئی. باپ کے زمانے میں 60 سال کی ان کی عمر تھی، شاید ایک نشانی پوری ہوئی. ہمارے ایک بچے کی 5 سال کی عمر کے اندر آج کل 50 نشانیاں پوری ہو جاتی. دنیا تیز ہے جو پیغمبر کی حدیث ہے یا رسول اللہ. اگر اس حدیث کے اندر وہ آخر میں وہ میسج آ رہا جس کے لیے میں نے ساری بحث چھیڑی، جو عید کا مقصد، جو رمضان کا مقصد، جو ظہور امام کے حوالے سے ایک میسج کہ یہ نشانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کے آنے میں کتنے دن، نشانیوں کا مطلب ہے تمہاری تیاری میں کتنے دن باقی. پیغمبر نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا ہے جو کام تم لوگ 1 سال میں کرتے ہو، یہ والی حدیث کا پہلا جملہ میں پڑھ چکا ہوں، وہ آخری زمانے کے لوگ 1 مہینے میں کریں، اور جو کام تم 1 مہینے میں کرتے ہو آخری زمانے کے لوگ وہ کام 1 دن میں کریں، اور جو کام تم 1 دن میں کرتے ہو آخری زمانے کے لوگ 1 ساعت میں کریں. ساعت جو ہے عربی کا ایک عجیب لفظ جس کے معنی گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، گجراتی میں کلاک 1 کلاک، اور انگلش میں گھنٹہ آور، اور 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے. مثلا اسی حوالے سے بات، اسلام میں ایک مسئلہ ہے جو آج کل کے لیے نہیں، آج کل غیبت کے لیے نہیں، فقہی مسئلہ کہ جب امام موجود ہوں تو عید کی نماز بھی واجب ہے اور جمعے کی نماز بھی واجب ہے. غیبت میں تو عید کی نماز پکی پکی سنت، جمعے کی نماز بھی آپشنل واجب ہے، چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو. مگر امام جب ہوتے ہیں تو یہ بھی نماز واجب ہے، وہ بھی نماز واجب ہے. آج کل ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ 6 نمازیں واجب، امام کے زمانے میں یہ تعداد خود بخود 9 ہو جائے گی. جمعہ بھی واجب ہے، عید الفطر بھی واجب ہے، عید الاضحیٰ بھی واجب. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ پیغمبر کے زمانے ہی میں کبھی کبھار جمعے کو عید پڑھ گئے، عید کا دن بھی وہی اور جمعے کا دن بھی وہی، اور پیغمبر موجود ہے، خیبر میں نہیں. یعنی اب اس آدمی کو عید کی نماز بھی پڑھنا اور جمعے کی بھی پڑھنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے گھروں سے تیار ہو کے آئے، عید کی نماز اٹینڈ کی، پھر واپس گھر جائیں، پھر جمعے کے ٹائم جمعے کے لیے تیار ہو کے آئیں، پھر جائیں، یہ پاسبل نہیں ہو رہا. جو مسجد نبوی کے بہت قریب میں رہتے وہ تو ٹھیک، لیکن جو 5 میل 6 میل 8 میل دور یا پیدل آئیں گے یا خچروں پہ بیٹھ کے آئیں گے یا اس سے بھی دور، ایک دن میں 2 مرتبہ آنا بہت مشکل ہے. اس وقت ایک مسئلہ ہے کہ جو عید کی نماز میں شریک ہو جائے پھر جمعے کی نماز واجب ہونے کے بعد بھی معاف، کیونکہ جمعہ تو ہر ویک میں آتا ہے، عید سال میں 1 دن آتی ہے. تو کہا عید اور جمعے میں اگر ٹکراؤ کہ یا اس میں آ سکتے ہیں یا اس میں آ سکتے ہیں،
تو جمعہ عید کی نماز میں شریک ہو جاؤ سال میں ایک بار، اس ویک جمعہ نماز تمہارے لیے ثابت ہے۔ یہ مسئلہ غیبت کا آج کل کا نہیں۔ آج کل اگر عید اور جمعہ ایک دن آ گئے تو آپ عید بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شاید آج کل تو دو ریزن ہو۔ پہلا ریزن تو اس لیے کہ امام موجود ہی نہیں، دونوں سنت نماز ہے۔ میں نے تو غلط جملہ کہہ دیا کہ آپ عید بھی پڑھ سکتے ہیں جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل کہنا چاہیے آج کل واجب ہی نہیں، آپ عید بھی چھوڑ سکتے ہیں جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ظہر نہیں چھوڑیے گا، جمعہ چھوڑ سکتے ہیں اور عید چھوڑ سکتے ہیں، ظہر نہیں چھوڑیے گا، فجر نہیں۔ تو آج یہ کہ ظہر تو گھر میں پڑھی جائے، تو اس لیے آج یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ آج کل اتنی تیز رفتار سواریاں بن گئی کہ اگر آپ یہاں کدھئی میں بیٹھے رہے ہیں اور کہاں سے اورنج کاؤنٹی سے یا ویلی سے آ رہے ہیں تو آ کر آرام سے عید پڑھ کے واپس جا کے اپنے بچوں کو ٹریٹ دے کر کیا کارلس جونیئر اور میکڈونلڈ اور کھلا کر کے دوبارہ جمعے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ سواریاں تیز ہو گئی، پہلے زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو خیر اس وقت یہ مسئلہ آیا جب پیغمبر کی حدیث سنی کہ جب اتنا سلو زمانہ تھا، آج بھی جیسے ہی مسئلہ آئے گا کہ مولانا اس دفعہ جمعہ اور عید ایک دن پڑھ رہا تو کیا جمعے کی نماز ثابت ہے؟ اگر عید نہ بھی پڑھے تب بھی جمعے کی نماز آپ کے لیے آپشنل ہے۔ تو آپ کی مرضی تھی جس دن عید نہ بھی ہو، لاسٹ فرائیڈے اور نیکسٹ فرائیڈے دونوں، تو اس لیے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، دونوں پڑھنے تب بھی اجازت ہے۔ لیکن پیغمبر کی حدیث اس وقت لوگ مزے لے رہے تھے کیونکہ پتا تھا کہ کتنی سلو سواریاں، کہ واجب نماز تک اللہ نے معاف کر دی ہے لیکن پیغمبر نے کہا آخری زمانے، اور پیغمبر نے فرمایا۔ اچھا اس حدیث کے پہلے علماء نے لکھا کہ 3-4 ایسے لوگ اس دن مدینے میں کمپلین کرنے آ رہے تھے اپنے پرابلم لے کر، کہ پیغمبر نے سب کے جملے ملا کے ایک حدیث بنا دی، سب کے جملے۔ تو ایک تو یہ سواری والا مسئلہ تو خیر یہ تو ایسا ہی کوئی بہت ہی سلو آ رہا ہوگا، وہ تو مجھے نہیں پتا کون تھا۔ ایک آدمی نے آ کے کمپلین کی کہ یا رسول اللہ میں شہر کے باہر رہتا ہوں، شاپنگ کرنے کے لیے آج مدینے میں آیا، اتنی تیز دھوپ تھی کہ دکاندار دکانیں بند کر کے گھر چلے، اب میرا تو یہ واپس چلا جاؤں اور پھر ایک ہفتے میں ایک دن موقع ملتا ہے، پورے ہفتے کیا کروں گا۔ اور ایک ایسا بھی صحابی تھا پیغمبر کا جس کا تذکرہ جب پیغمبر کے سامنے آیا تو پیغمبر رو دیے، موسیٰ ابن عمیر۔ یہ وہی ہے جو میدان احد میں جناب حمزہ کے پائنتی دفن ہے۔ حج پہ جائیے، عمرے پہ جائیے، جناب حمزہ کے پائنتی، ان کے بھانجے عبداللہ جہش ہیں، ان کے پائنتی موسیٰ ابن عمیر۔ 3 صحابی ایک دوسرے سے ملے ہوئے دفن، 18 فٹ کی قبر بن گئی ہے تو لوگ کہنے لگے جناب حمزہ 18 فٹ کی، لیک آف نالج کا نتیجہ قبر 18 فٹ کی ہے لیکن اس میں 3 الگ الگ مردے۔ تو خیر موسیٰ ابن عمیر مکے کے سب سے مالدار ہے، ریشم کا لباس پہنتے تھے جو بعد میں اسلام میں حرام ہوا، اس وقت یہ اسلام میں ہی نہیں تھے، یا اسلام ہی میں نہیں تھا، یعنی اسلام ہی ابھی نہیں آیا۔ جو کپڑے ایک بار پہنے کبھی دوبارہ نہیں پہنے، بہت ہی ویل ڈریس مکے کے نوجوان مانے جاتے۔ دنیا میں کبھی کبھار جب میڈیا پر پاگل پنے کا دورہ پڑتا، 10 بہت ہی اچھے کپڑے پہننے والے۔ اچھا اس میں ایک عجیب بات ہوتی، کپڑے پہننے والوں سے ہماری مراد ہوتی ہے اس نے کوئی کپڑا پہنا ہوگا۔ جب لیڈیز میں آتا ہے ٹرینڈ ویل ڈریس تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس نے سب سے کم کپڑے پہنے، جب ڈریس ہی نہیں ہے تو کیا ویل ڈریس۔ اور اسی طرح سے اب وہ بھی مقابلے ہوتے ہیں کہ دنیا میں سب سے خراب کپڑے پہننے والے 10 آدمی۔ تو اب اگر اس زمانے میں ایسا کوئی کمپٹیشن ہوتا تو ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ویل ڈریس موسیٰ ابن عمیر مانے جاتے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد ان کے والدین نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور حالت یہ تھی کہ ان کے پاس صرف ایک کرتا جو گھٹنوں سے کچھ نیچا تھا، اور جب یہ میدان احد میں شہید ہوئے تو ان کے ڈریس نے کفن کا مسئلہ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے شہید کے لیے کفن نہیں ہے، اس کا ڈریس کفن ہے، لیکن یہ کرتے سے پیر ان کا چھپاتے ہیں تو سینہ ننگا ہوتا ہے، سینہ چھپاتے ہیں تو ان کا پیر ننگا ہوتا ہے۔ ان کو مکے میں ان کی زندگی یاد تھی، کتنے ویل ڈریس ڈیزائنر کے سوٹ پہنا کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ ان کا تذکرہ ہوا۔ اور یہ 2-3 پیغمبر نے کہا سنو، آخری زمانے میں سواریاں اتنی فاسٹ ہو جائیں گی
اور آخری زمانے میں تم اتنے اچھے کپڑے پہنا کرو گے جیسے خانہ کعبہ کا غلاف، خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا، جو کرٹن کعبے پہ، وہ ہمیشہ سب سے بہترین عرب میں مانا جاتا تھا، کیونکہ جو اللہ کے گھر کو یا دینی بلڈنگ کو بہترین چیز دیتے ہیں سوائے امریکہ کے اور لاس اینجلس کے. تو خیر وہاں پہ یہ تھا کہ اپنے گھر میں جائے پھٹا ہوا کپڑا، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، 360 اللہوں کا گھر ہے، تو بہترین لباس، بہترین غلاف ہوتا. پیغمبر نے کہا اس سے اچھے غلاف کعبہ سے اچھے تمہارے کپڑے ہوں. اور بازاروں میں تمہیں کبھی سردی گرمی بارش کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے بازار اس طرح ایک چھت کے نیچے اور عمارت کے اندر آ جائیں گے کہ سردی ہے تب بھی بازار کھلے گا، گرمی ہے تب بھی بازار کھلے گا، بارش ہے تب بھی بازار کھلے گا. ایک شاپنگ مال کا ایک قسم کا کنسپٹ. پیغمبر نے کہا حالت یہ ہوگی کہ ایک آدمی مدینے میں صبح کا ناشتہ کرے گا اور شام میں وہ شام کا کھانا کھائے گا. اس زمانے میں مدینے سے شام جیسے انسان یہاں سے چاند کی بات کرے، اور آج تو بالکل یہ ایک عام سی بات ہو گئی، مدینے شام میں تو فرق ہی نہیں. کھانا مدینے میں کھاتے ہیں، اور وہ جو ٹیشو سے جب ہاتھ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو وہ اعلان کرتی ہے ہوسٹس بیلٹ باندھ لیجیے، ہم اس وقت دمشق کے ایئرپورٹ پہ اترنے والے. مثلا پیغمبر نے کہا تم صبح کا کھانا یہاں کھاؤ گے، شام کا کھانا شام. جیسے کسی سے کہا جائے صبح کا کھانا یہاں کھاؤ گے اور دوپہر کا کھانا جوپیٹر پر. پھر بھی یہ اتنا ہم کو حیرت نہیں ہوگی کیونکہ ہم کو فیوچر کے بارے میں کچھ چیزیں پتا. اور پیغمبر نے کہا آخری زمانے کی ایک نشانی ہوگی. یہ خود پتہ نہیں کیوں کا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ لوگ دولت کی خاطر شادیاں کریں گے. اب یہ ہے کہ آج کل تو خیر اس کے بدلے گرین کارڈ کر دیے اس کو کاٹ کے کہ گرین کارڈ کے بدلے شادیاں ہوا کریں گی. تو خیر پیغمبر نے کہا آخری زمانے میں شادی کے لیے کوئی نہیں کرے، اپنا کوئی دنیاوی انٹرسٹ لے لیں گے. اور آخری زمانے میں اس کثرت کے ساتھ حاجی آئیں گے، نمازی بڑھ جائیں گے. یہ میں اس کی حدیث پڑھ چکا حاجی اس میں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو یمن تک بڑھا دو، یمن دوسرا ملک جیسے LA سے کینیڈا، تب بھی حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے جگہ نہیں ملے. لوگوں نے کہا لیکن یا رسول اللہ ان کا حج مانا جائے گا طواف. پیغمبر نے کہا اللہ کی یہ مسجد جو مکے میں ہے اور مدینے کی میری مسجد ہے، اس کو جتنا بڑا کرو گے وہ سب مسجد ہی رہے. جس سے یہ فتویٰ بنتا ہے کہ خانہ کعبہ جتنا بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے وہ خانہ کعبہ رہے گا اور اس کا طواف صحیح. اب لوگ اتنی حیرت کے ساتھ یہ جملہ سن رہے تھے، اتنے اچھے کپڑے ہم کو ملے، اتنی تیز سواریاں ملیں. وہ بیچارہ جو 50 میل پیدل کر کے شاپنگ کے لیے آیا، گرمی کی وجہ سے مارکیٹ بند ہے، واپس گیا، وہ حیران ہو گیا، سردی گرمی بارش فرق ہی نہیں پڑے. یا رسول اللہ تو کتنا اچھا زمانہ ہوگا. پیغمبر نے کہا لیکن وہ کتنا برا زمانہ ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ ہوگا ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت نہیں رہے. تم اس مدینے کے اندر انتہائی سلو سواریوں اور انتہائی پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہو، لیکن اگر تمہارا پڑوسی واقع سے ہو تم اپنا کھانا اٹھا کے اسے دے دے. اور آخری زمانے میں یہ ساری سہولتیں ملیں گی ہم کو، ہمارے ماننے والوں کو. ایک دوسرے کا کیئر کرنے کو کوئی تیار نہیں ہو، ایک دوسرے کی محبت کسی کے دل میں نہیں ہوگی. پیغمبر نے بتا دیا محبت زیادہ اہم ہے اچھے کپڑوں سے، اچھے مکان سے، اچھے شاپنگ مال سے، اچھی شادیوں سے اور اچھی سواریوں سے. محبت ہے تو پھٹا ہوا کپڑے والا مسلمان بہتر ہے، محبت نہیں ہے تو ڈیزائنر سوٹ پہننے والا اور 2011 کی ماڈل کی گاڑی میں بیٹھنے والا. 2011 شروع ہی ہونے والا اگر میری تقریر اور آگے بڑھی. تو اب پیغمبر نے جو آخری بات کہی اسی کو ذہن میں رکھیے کہ امام زمانہ کی سب سے بڑی تیاری آپس کی محبت، جو ماہ رمضان کا آخری پیغام بھی تھا اور عید کے دن کا پیغام بھی. اور یہی اصحاب امام کی سب سے بڑی خاصیت بتائی گئی ہے. آج فورتھ کوالٹی آ گئی، یہ جو امام زمانہ کی فوج ہو ایک دوسرے سے حد سے زیادہ محبت کرے. جیسے کربلا میں ہمیں آقا حسین کی فوج نظر آ رہی. آقا حسین کی فوج کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ جس کی جانب کم توجہ دی جاتی ہے، آپس کی محبت.
اصحاب ایمان میں سے ایک بھی اس کے لیے تیار نہیں کہ وہ زندہ بچے مگر کسی ہاشمی شہزادے کے اوپر نقصان ہو. اور بنی ہاشم کے جوانوں میں ہر وقت یہ بحث ہے کہ ہر ایک کہتا ہے میں پہلے مرنے جانا چاہتا ہوں تاکہ میرا بھائی میرا رشتہ دار بچ جائے. لیکن میں عجیب جملے پہ لے جا کے بات ختم کر رہا ہوں جو بنی ہاشم کے لیے لفظی غلط ہے لیکن بنی ہاشم بہرحال رول ماڈل ہمارے لیے تو وہی ہے نا. ان کی محبت کی حالت یہ کہ آپ حضرات کا کل انشاءاللہ آخری روزہ ہے اور یہ روزے بھی کیا دن میں رکھے آپ نے رات کو کھایا ہوتی. کربلا کے قیدیوں کا جو رمضان ایک طرح ختم ہوا وہ شام غریبہ 3 دن بھوکے رہے 3 دن پیاسے رہے. شام غریبہ پانی آیا لیکن وہ پانی بھی آیا تو صرف ایک رات کے لیے پھر جو پیاس چلی تو زندہ نے شام تک. شام غریبہ پانی آ گیا. اس وقت مسائل میں اس بحث کی ضرورت نہیں کہاں سے آئے. زوجہ حر لائی کہ کہیں اور سے آیا پانی آ گیا. ایک اس میں سے روایت میں اپنے ایک مرحوم استاد کی پڑھ رہا ہوں ان کی ذمہ داری جس وقت یہ پانی آیا. یاد رکھیے شام غریبہ کربلا کی بیویوں کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا پانی کو دیکھنا. اس لیے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار جس سے آپ کو محبت کوئی چیز مانگتے مانگتے دنیا سے چلا جائے اس وقت یہ چیز آپ اس کو نہ دے سکیں بعد میں جب کبھی وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی بے اختیار آپ کی زبان میں فریاد آئے گی آپ کو رشتہ دار یاد آئے گا. کربلا کی شہزادیوں نے ہر امتحان دے لیا لیکن جب پانی نظر آیا تو ہر ایک کو طلب طلب کے اپنا وارث یاد آ گیا. لیلا نے آواز دی ہوگی اکبر بیٹا تو اتنا پیاسا تھا کہ بابا سے پانی مانگا تھا دیکھ تو پانی آ گیا ہے. ام فروا نے کہا ہوگا قاسم بیٹا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا لے پانی آ گیا ہے. ایک بار کلثوم نے فریاد کی ہوگی بھیا عباس تو پانی لینے گیا پانی آ گیا ہے. اور ایک بار رباب نے اپنی اجڑی کوکھ کو دیکھ کے اس شہزادے کو یاد کیا ہوگا. بہرحال پانی آ گیا اور جیسے ہی پانی آیا زینب ایک مرتبہ پانی لے کے آگے بڑھی پورے گھر کو دیکھا ہر ایک پیاسا ہے مگر سب کو چھوڑ کے سکینہ کے بازو کو ہلایا. سکینہ گھبرا کے بیدار ہوئی. پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ زینب نے کہا سکینہ بیٹی پانی آ گیا ہے پانی پی لے. ننھی بچی نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں پیاسے سب لوگ ہیں سب کو چھوڑ کے آپ میرے پاس کیوں آئیں اور مجھے جگا کے پانی پلایا آپ خود پانی پیے نا. زینب نے کہا نہیں سکینہ تو پی لے. ارے میرا بھیا سجاد کتنا پیاسا ہے. کہا نہیں سکینہ پانی تیرے لیے ہے. ارے میری ماں رباب کتنی پیاسی ہے. کہا تیرے لیے ہے. سکینہ کہتی ہے لیکن پھوپھی اماں کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو سب سے چھوٹی ہے بس یہ لفظ سننا ہے. اب سکینہ نے کچھ نہ کہا لیکن پانی پھر بھی نہ پیا. پانی لے تو لیا پانی لے کے کربلا کے مقتل کی جانب چلی. رات کا اندھیرا زینب نے دیکھا سکینہ پانی لے کے اندھیرے میں جنگل کی جانب جا رہی. آواز ہی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا پہلے چھوٹے کو پانی میں لاتے ہیں. آئے میرا اصغر بھیا کربلا کا سب سے کم سن مجاہد پہلے اصغر کو پانی پلا لوں پھر خود پانی. ألا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا بندہ تجھے حسین و لیلا کے اکبر کا اور تجھے حسین رباب اور سکینہ کے اصغر کے مصائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی اس مجلس میں ہیں انہیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. صف حضا پہ گریہ کرنے والوں کے تمام آنسوؤں کی طفیل ان کی تمام حاجتیں اور دعائیں قبول فرما. خدا بندہ جس خانوادے کی جانب سے افطار کا اہتمام ہے اس کے تمام مرحومین خاص طور پر جن کا نام لیا جائے گا حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کل انواع کے مومنین و مومنات کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما. خدا بندہ ماہ مبارک رمضان جا رہا ہے اس کے جاتے جاتے اس سے بڑی نعمت ہمیں عطا کر دے یعنی اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما. کیونکہ بہت سی دعائیں الوداع رمضان کے دعا میں آ گئی ہیں اور وقت بہت گزر گیا اس لیے میں بہت مختصر دعا کر کے آپ حضرات کو آخری عبادت سورہ فاتحہ کی جانب
متوجہ کرا دوں مرحوم محمد سامی چودھری یا سمی چودھری، مرحوم جواد پنجر، مرحوم سید علمدار حسین، مرحوم غلام مصطفیٰ شیخ، مرحومہ سکینہ سید، مرحومہ راشدہ سید، مرحوم مریم بی بی شیخ، مرحوم تحسین حسین، اس خاندان کے باقی تمام مرحومین، آپ کے خاندان کے جو اتنی دیر تک آج صف اعزا پہ بیٹھے رہے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت و دین اور کل اموات مومنین و مومنات فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماہ مبارک کی آخری دعا میں چوتھے امام نے اپنے گناہوں کی استغفار، بلکہ گناہ نہ بھی ہو خالی غلطیوں کے لیے بھی معافی کے لیے اللہ سے سوال کیا۔ میں بھی آپ حضرات سے پورے مہینے کی اس غلطی کی معافی مانگ لوں کہ میں نے بہت آپ کا وقت لیا، ورکنگ ڈیز، ویک ڈیز، آپ کے بچوں کا اسکول، واقعاً ایک امتحان تھا، لیکن بس اب یہ آخری دن تھا اور کل تو بہرحال چاند رات ہے، اکثر لوگ پرسوں یا چھٹی پر ہوں گے یا یہ کہ دیر سے آفیسز جائیں گے۔ آج کے لیے تو میں از حد معذرت خواہ ہوں، کل کا پروگرام آپ سن ہی چکے ہیں۔ اعمال شب جمعہ پہلے ہیں 8:45 سے لے کے 9 o'clock۔ چاند کی اطلاع آ گئی تو پہلے مجلس ہے، پھر اعمال شبعی۔ چاند کی اطلاع نہ آئی تو اعمال رمضان ہوں گے، پھر مجلس ہوگی، اور پھر اطلاع آ گئی تو اعمال شبعی۔ جاتے جاتے آقا حسین کو ایک مختصر سلام کر دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ زیارت